أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ سورہ آل عمران کے شروع میں توحید کا ذکر تھا۔ نصارہ کا ایک وفد آیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں مناظرہ کیا تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں غلط اور باطل عقیدوں کی تردید فرما کر توحید اور وحدانیت کو ثابت کیا تھا کہ معبود ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی اس پہلی آیت کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی وحدانیت اور توحید کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے، یہود کے 2 بہت بڑے عالم جو شام سے چلے اور مدینہ منورہ پہنچے، جب مدینہ کی بستی کو دیکھا تو ان میں سے ایک عالم دوسرے سے کہنے لگا، یہ تو وہی بستی لگ رہی ہے جس کا ذکر ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ آخری نبی اس علاقے میں اور اس جگہ پر آ کر بسے گا، اس جگہ پر آ کر قیام پذیر ہوگا، وہاں پر آ کر رہے گا۔ مجھے تو یہ بستی وہی لگ رہی ہے جس بستی کے بارے میں توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اس بستی میں آ کر کے وہ نبی رہے گا۔ تھوڑے آگے یہ چلے تو انہوں نے سنا کہ اسی بستی اور اسی شہر کے اندر ایک بزرگ رہتے ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ یہ پوچھتے پوچھتے حضرت نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کر پہلا سوال کیا، اَأَنْتَ مُحَمَّدٌ، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں محمد ہوں۔ پھر یہ دوسرا سوال کرنے لگے، اَأَنْتَ احمد، کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں احمد بھی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے سوال کا صحیح اور ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے کیا؟ صلاح نہیں، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، تمہارے اوپر جو کتاب اتری ہے قرآن مجید، اس قرآن مجید میں گواہی کے بارے میں اور شہادت کے بارے میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے، وہ ہمیں بتاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر کے انہیں سنائی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی، وہ دونوں فوراً مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کر کے۔ اس آیت کے اندر 3 لوگوں کی گواہی ہے۔ سب سے پہلے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری گواہی فرشتوں کی ہے، اللہ کے فرشتے جو پاکیزہ مخلوق ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ایسی پاکیزہ مخلوق، وہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کے ساتھ میں کوئی شریک ہو سکتا ہے الوہیت کے اندر،
اور نہ کوئی دوسرا جو ہے الہ ہو سکتا ہے۔ معبود الہ جس کی بندگی کی جائے وہ ایک ہی اللہ ہے۔ اور تیسری گواہی اہل علم کی ہے، علماء کی ہے۔ علماء حق ہر زمانے کے اندر توحید کو بیان کرتے رہے ہیں اور شرک کی تردید کرتے رہے ہیں۔ یہ علماء حق کا شیوا رہا ہے اور علماء حق اس کام میں لگے رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اور اولو العلم اس جملے کے اندر علماء کے لیے بڑی فضیلت ہے کہ علماء کی گواہی کو اللہ نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ جس کی عبادت بندگی کی جائے، جس کو الہ مانا جائے، جس کو معبود مانا جائے، جس کی پوجا کی جائے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور عبادت جائز نہیں ہے۔ پھر اگلی آیات کے اندر دین اسلام بہت پرانا دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کا دین اسلامی تھا۔ پھر فرق یہ ہے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام کے تمام انبیاء کی نبوت اور ان کی شریعت ایک خاص علاقے میں اور ایک خاص وقت تک کے لیے تھی۔ جب وہ نبی دنیا سے وفات پا گیا، دنیا سے گزر کے چلا گیا تو اس نبی کی جو شریعت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اس کا دین منسوخ ہو گیا۔ اس کی جگہ پر اب دوسرا نبی آیا، وہ دین اسلام لے کر آیا۔ وہ دین اس زمانے کے اندر مانا جاتا تھا۔ وہ نبی گزر گیا، اس نبی کے گزرنے کے ساتھ اس کا وہ دین بھی منسوخ ہو گیا۔ اب اس کی جگہ پر پھر تیسرا نبی آیا۔ ایسے نبی آتے گئے اور سلسلہ چلتا رہا۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد نہ تو اب کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، تو آپ کو اللہ نے کسی ایک علاقے ایک وقت کے ساتھ خاص کر کے نبی نہیں بنایا۔ آپ پورے عالم کے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن آپ کی نبوت باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اللہ نے اس کو قرآن کریم کے اندر دوسرے یہ آیات بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں ذکر فرمایا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو رسول تھے وہ سب کی طرف بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، کوئی ایک خاص قوم کی طرف، کوئی خاص قبیلے کی طرف، کوئی خاص علاقے کی طرف، لیکن مجھے پورے عالم کے جو ہے لوگوں اور مخلوقات کی طرف نبی بنایا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ دوسری آیت سورہ فرقان کی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان کو، فرقان بولتے ہیں قرآن کریم کو، ایسی چیز جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان کو اپنے بندے پر تاکہ وہ
سارے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، کسی ایک قبیلہ، قوم یا علاقے کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے اس کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم، نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه امتی یہودی ولا نصرانی ومات ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اہل النار۔ جو بھی آدمی اس امت میں سے میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، جب میرے بارے میں سن لے کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور میرے اوپر ایمان لائے بغیر مر جائے، یہودیت پر یا نصرانیت پر یا دوسرے کسی مذہب کے اوپر، تو من اہل النار، وہ جہنم میں چلا جائے گا، جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے عن انس، حضرت انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان غلاما یہودیا کان یضع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ ونعلیہ، ایک یہودی چھوٹا سا بچہ جو یہودی تھا، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا، آپ کو وضو کے لیے پانی کا لوٹا بھر کر دیتا، آپ کے چپل جوتیاں لا کر دے دیتا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ یہ بچہ ایک بار بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچے اور آپ اس کے سرانے کھڑے ہوئے اور اس کا باپ بھی پاس میں کھڑا ہے۔ آپ نے اس بچے سے کہا قل، اے لڑکے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تم گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہے۔ یہ بچہ اپنی باپ کی طرف دیکھنے لگا اجازت لینے کے لیے کہ محمد کہہ رہے میں مانوں کہ نہیں مانوں، اس کا باپ بھی خاموش رہا۔ آپ نے پھر دوبارہ اس سے کہا کہ بھائی مان لو مجھے، میں برحق نبی ہوں اور اللہ ایک ہی معبود ہے۔ اس بچے نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کا باپ نے کہا فتی محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے، ان کی اطاعت کر لے۔ اب اس بچے نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام یہاں سے نکلے اور آپ یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی نجاہ من النار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صاحب کو جو دین دیا ہے، دین اسلام، یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور پورے عالم کے لیے ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے یہ اس بات پر گواہ ہے کہ معبود اللہ ہی ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا نظام بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اس بات پر گواہ ہے کہ معبود برحق اللہ ہے۔ اللہ کے سوا جن کو لوگ معبود سمجھتے ہیں وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ایک چونٹی کا چھوٹا سا پاؤں جو ہوتا ہے وہ بھی بنا نہیں سکتے ہیں، زمین کا ایک ذرہ چھوٹا سا کण وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ کیا معبود بنیں گے؟ معبود تو وہ ہے جس نے اتنے سارے زمین آسمان یہ سب کچھ بنایا ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے کہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ،
اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے۔ یہ سب جو گواہی دیتے ہیں دلیلوں کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، وہی قائما بالقسط، انصاف پر رہتے ہوئے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی کو زبردستی دباؤ میں ڈال کر کے اپنی طرف نہیں بلاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی کو دباؤ میں ڈال کر زبردستی اس کو جو ہے مجبور کر کے اسلام میں داخل کرنے کے لیے لایا گیا ہو، نہیں۔ اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں، اتنی اچھی ہے کہ لوگ اس تعلیم کو دیکھ کر، لوگ اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر، لوگ اسلام کے قوانین کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وہ بھی حدیث بتائی، جو بچہ تھا وہ اسلام اس نے قبول کیا۔ اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں جن میں لوگ اسلام کی تعلیم کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا۔ جیسے یہود کے 2 بڑے علماء آئے تھے، نبی سے جب انہوں نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ تو قرآن کریم میں سب سے بڑی اللہ کی توحید کی جو گواہی ہے وہ اس آیت کے اندر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور یہ اسلام دین بہت پرانا ہے۔ آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی کا دین اسلامی تھا، بس اس نبی کے جانے کے بعد وہ دین منسوخ ہو جاتا تھا اور پھر دوسرا نبی وہی اسلامی دین کو لے آتا تھا۔ آخر میں جب نبی آئے، اس نبی کو جو اسلام دین ملا ہے، یہ دین اب قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس میں نہ تو یہ منسوخ ہونے والا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے، نہ اس میں کوئی چیز گھٹائی جا سکتی ہے، نہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ، الا من بعد، مگر بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، صرف آپس کی ہٹ درمی، ضد اور اناد اور لڑائی کی وجہ سے۔ یہود و نصارہ نے جو آخری نبی کے پیغام کو ٹھکرایا، آخری نبی کی دعوت کو ٹھکرایا، اس کی وجہ تھی بغیم بینہم، بس حسد، اناد، جھگڑا۔ ہم لوگ فلاں قبیلے سے ہیں، یہ دوسرے قبیلے سے ہے، ہمارا خاندان دوسرا ہے، اس کا خاندان دوسرا ہے، ہم بنی اسحاق میں سے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو ہم بنی اسحاق والے اسماعیل والوں کو کیوں مانیں؟ اگر اللہ کو منوانا تھا تو بنی اسحاق میں سے اللہ کو آخری نبی پیدا کرنا تھا۔ اللہ نے آخری نبی کو بنی اسماعیل میں سے کیوں پیدا کیا؟ اب ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ بس اس ضد کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا، ورنہ جانتے وہ بھی تھے کہ یہ برحق نبی ہے، آخری نبی ہے، سچا نبی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت، میں نے تابع کر دیا، وجہی للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں، یعنی جو نبی کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان لوگوں سے بھی جو ان پڑھ ہیں، جن کے پاس کوئی کتاب وغیرہ نہیں آئی تھی، جیسے مشرکین مکہ تھے۔ اسلمتم، کیا تم لوگ بھی مانتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا،
اگر یہ اسلام قبول کر لیں، یہ یہود نصارہ مشرکین، آپ ان کے سامنے دعوت پیش کرو، بھئی مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، میرے ساتھ جو یہ جماعت ہے یہ بھی اللہ کو مانتی ہے، کیا تم بھی میرے ساتھ اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ اگر یہ تیار ہو جاتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ سیدھی راہ پا لیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روح گردانی کریں گے، آپ کی بات سن کر منہ موڑ لیں گے، بات کو ٹھکرا دیں گے، نہیں مانیں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کی ذمہ داری صرف بات کو پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دیکھ ریکھ اور دیکھ بھال اور دیکھنے والے ہیں۔ نگرانی، دیکھ بھال، حساب و کتاب یہ تو اللہ کرنے والا ہے، آپ کا کام ہے حق بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، جو آپ پہنچا دو۔ اگلی آیات کے اندر جو لوگ انکار کرتے ہیں، نبیوں کا قتل کیا، ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرما، قرآن کے شیدائی عاشق پیدا فرما، قرآن کی خدمت کرنے والے پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کی خدمت نصیب فرما، قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن سے لگاؤ نصیب فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آنکھوں کے گناہوں سے، شرمگاہ کے گناہوں سے، پیٹ کے گناہوں سے خصوصی طور پر ہماری حفاظت فرما۔ نبی نے حدیث میں فرمایا ہے جو آدمی اپنے شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت کر لے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں زبان کے اور شرمگاہوں کے گناہوں سے محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔